الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 16 اس آیت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، آیت نمبر 30، یہاں سے میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اس سے پہلے کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان غرباء اور مساکین کو اپنی مجلس سے دھتکاریے مت۔ جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، آخرت میں اللہ خود ہی سزا دے دے گا۔ تو ان غریبوں کو دھتکار کے آپ مالداروں کو اپنے قریب کر دیں، یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی عادت ہے جب بھی جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرز پہ قرآن آگے بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک جو بھی عمل کو اچھا کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے جہنمیوں کو، برے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایسے ہی اچھے لوگوں کو خوش عیشی والی زندگی بھی ہم عطا کریں گے۔ وہ کیسی عیش کی زندگی ہوگی؟ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں اساور من ذہب، سونے کے کنگن۔ قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے، اور سونے کے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اور زیور ہوگا۔ اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مرد پہ زیور اچھا نہیں لگتا، تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں، آخرت کے حکام کچھ اور ہیں۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ زیور پہنتے ہیں، مرد ہو کے پہنتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا اس عمل کو دو وجہ سے، یا تو اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہے اس میں، یا اس لیے کہ یہ تعیش ہے، تو زینت عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اصول اور وہاں کے ضابطے الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے زیور بھی رکھے۔ ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہو اور وہاں اتنی خوبصورتی ہو کہ وہ زیور کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جنت میں زیور کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور باریک سبز ریشم پہنیں گے۔ سبز ریشم عرب میں مشہور تھا۔ قرآن جنت میں مثالیں وہ دیتا ہے جس سے عرب لوگ مانوس ہوں، کیونکہ اولین مصداق تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی سمجھ میں آئے۔ تو دو قسم کے ریشم ہوتے تھے، موٹا اور باریک ریشم، اور سبز ریشم ہوتا تھا، بائی نیچر اس کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا، یعنی نیچرلی وہ سبز ہوتے تھے، تو بہت عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہاں باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور شاہی تختوں پہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے ایک عالی شان محفل ہوتی ہے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، آج بھی آپ جائیں، بعض ہوٹلوں نے کھانا کھلانے کے لیے میز کرسی کے بجائے تخت کا انتظام کیا ہوتا ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ نیچرلی جو ایک طریقہ دنیا میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بعد میں اس کا رواج ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ نعم الثواب، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین بدلہ ہے۔ دیکھیں قرآن کا بھی انداز دیکھیں، بلاغت کی کتاب ہے نا، اللہ خود ہی اپنی باتوں پہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ کیا بہترین بدلہ میں نے دے دیا۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ دے دیا میں نے ان کو۔ یہ ریشم بھی دنیا میں حرام ہے مردوں پر، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم پہلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جن مردوں نے دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کیا، تو حدیث کا مفہوم ہے آخرت میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں چند اہم پوائنٹ ہیں، وہ میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک تو اس رکوع میں ہمیں انشاء اللہ کے لفظ کی اہمیت کا پتہ چلا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور حقیقت میں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا نہیں بلکہ تکبر کی برائی کا پتہ چلا ہے کہ کبر کتنی بڑی نحوست ہے،
کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری طرف چیزوں کی نسبت کیا کرو، تو بڑے بڑے دعوے کرنا اس کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ تو آج بعض اسکالرز کیسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں